السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک چونکا دینے والا واقعہ سنائیں گے۔ طرح ایک عورت قبر میں بچے کو دودھ پلاتی رہی اور 9 مہینے تک وہ بچہ زندہ کیسے رہا۔ یہ سب مل کر اس چونکا دینے والے واقعہ کو سنتے ہیں۔ واقعہ کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ کا ایک قبیلہ تھا۔ قبیلے میں رہنے والے لوگ آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، لیکن اسی قبیلے کا ایک شخص بہت ہی ظالم تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے بالکل بھی محبت نہیں تھی اور وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا بے پرواہ تھا کہ جب شادی ہوئی پہلے دن سے ہی اس نے بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی تو اسے کسی قسم کا بھی درد نہ ہوتا، اور اس کی بیوی اگر درد سے گزرتی تو اسے کہتا کہ تم بہانے بازی کرتی ہو، اپنے شوہر کی خدمت تو کرتی نہیں ہو۔ جاؤ دیکھو اس گاؤں کی عورتیں کتنی خدمت گزار اور اپنے شوہر کو کس طرح انہوں نے اپنے سر پر بٹھا وہ سخت گرمی میں پتھر توڑتی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عرب کے گاؤں میں کتنی شدت کی دھوپ ہوتی ہے اور انسان ایک لمحہ دھوپ میں کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن اس شوہر کو کوئی فکر نہیں تھی۔ تو نہ جانے کیوں ایک بیوی کم اور ملازمت زیادہ تھی، اور یہی نہیں، اس نے جو بکریاں پالی ہوئی تھی وہ چرانے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا وہ بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ کا دودھ نکال کر بیچنا یہ سب بھی وہی عورت کی ذمہ داری تھی۔ پورے گھر کو وہی چلا رہی تھی کہ شوہر نے اپنے سر پر کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا تو وہ صابر عورت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور شوہر کی خدمت کرتی اور محنت مزدوری سے پیسے کماتی۔ جب وہ عورت حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر کو یہ خبر ملی، وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بچے کی ماں بنے۔ اس کی تو وہ خواہش تھی کہ اس کی بیوی مر جائے، تو وہ کب سے یہی رہا تھا، بس کسی دن یہ میری زندگی سے نکل جائے۔ ہمیشہ کو یہی سوچتا، یہی تدبیریں کرتا کہ میں کس طرح اس عورت کو اپنی زندگی سے نکال دوں، اور وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس گاؤں میں اس کی عزت تھی اور لوگوں کے سامنے اس نے اپنی داد بٹھائی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کی بہت زیادہ فکر کرتا ہوں، جبکہ لوگ خود دیکھتے تھے کہ اس کی بیوی سخت دھوپ میں کس طرح محنت مشقت کرتی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے ایک تدبیر سوچی اور بیوی کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی دل جوئی کرتا کہ میں بہت خوش ہوں، تم ماں بننے والی ہو، اور میرے دل میں تیرے لیے جو بھی کڑواہٹ تھی سب نکل گئی۔ بیوی حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ اولاد نے اس کو بدل دیا، اب اولاد اس دنیا میں آئے گی تو یہ مزید خوش تھی۔ چلو دیر سے صحیح، لیکن اس کو مجھ سے محبت تو ہوئی۔ اور وہ معصوم سیدھی سادی عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے سازش رچی ہے اور وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، اور مارنے کے لیے وہ کھانے میں روز اسے زہر ملا کر دیتا ہے۔ وہ زہر جس کا اثر اتنی جلدی نہیں ہوتا، بلکہ وہ خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی جو اس عورت کو ختم کر دیتی اور بچہ بھی مر جاتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ سب یہی سمجھتے کہ زچگی کے دوران یعنی بچے کی پیدائش کے دوران ماں مر گئی اور بچہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ جب 9 ماہ گزر گئے اور وقت آ گیا کہ بچے کی ولادت ہونے والی تھی، اس کی تو بری نیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی ہے، اگر وہ چاہے تو وہی کرتا ہے جو اس کی منشا ہو۔ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ مردہ تھا، اور بیوی تو زہریلی جڑی بوٹی کی وجہ سے پیدائش کے وقت ہی مر چکی تھی۔ اسے کیا معلوم، جسے اللہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے۔ اس نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے بیوی کو اٹھایا، لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے گھسیٹتا ہوا اسے قریبی غار میں لے گیا۔ اس غار میں لے جا کر اس نے اسے پھینک دیا، بچے کو بھی ماں کے پاس چھوڑ دیا۔ کے بعد دیکھیے، اس نے جاتے وقت انجانے میں ایک اچھا کام کر دیا۔ جاتے ہوئے بچے کو ماں کی بائیں طرف یعنی دل کی طرف سینے پر رکھ کر چلا گیا۔ یہ انجانے میں اسے ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو دل ہی دل میں پھولا نہیں سما رہا تھا، اچھا اس عورت سے تو میری جان چھٹی۔ جڑی بوٹی نے اپنا کام دکھایا، لیکن افسوس کہ میرا بیٹا مرا ہوا پیدا ہوا۔ چلو کوئی بات نہیں، اب میں دوسری شادی کروں گا اور اس سے میری اولاد پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جہاں وہ عورت کی لاش کو چھپا کر گیا تھا اور بچے کو بھی مردہ جان کر چلا گیا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندگی دے دے اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، یہ اس کی حکمت ہے، کی رضامندی ہے۔ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بس ماں کے دل پر بچے کو لٹا کر چلتا بنا۔ جاتے جاتے اس نے غار کے منہ کو بھاری پتھروں سے بند کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس بات کی بھنک ذرا برابر بھی گاؤں والوں کو لگے، کیونکہ قبیلے کا سردار بہت سخت تھا، وہ انصاف پسند بھی تھا۔ اگر اسے خبر ہو جاتی ایک
ایک آدمی نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مارا ہے یا عورت کی لاش کو اس نے قبر میں دفنانے کے بجائے غار میں پھینک دیا ہے، ان سب باتوں سے بچنے کے لیے اس نے غار کو بند کر دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ خود کو محفوظ کر چکا تھا۔ یہ اس کی خواب خیالی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ذات ہے جو آسمانوں پر بیٹھی ہے، یہ سب دیکھ رہی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ذات ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہے، یہ سب دیکھ رہا ہے۔ بندہ لاکھ چاہے تدبیریں کر لے لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ 9 مہینے کے بعد راز کھلنا شروع ہوا۔ ایک بار اس کے دوست کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ غار کے پتھر اپنی جگہ سے ہل رہے تھے اور ایک سراغ وہاں سے نظر آ رہا تھا۔ قریب جا کر جو دیکھا وہاں بچے کے پاؤں کے نشان بھی تھے۔ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اس آدمی کے خاص دوست تھے۔ انہوں نے سیدھے جا کر اسے خبر دی، تم جہاں پر اپنی بیوی کی لاش دبا کر آئے ہو وہاں پر کسی بچے کے قدموں کے نشان ہیں۔ کہنے لگا، اے تمہارا وہم ہوگا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عورت اور اس کا بچہ بھی تک ڈھانچہ بن چکا ہوں گے، اور ویسے بھی میرا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس کے دوستوں نے لاکھ اسے سمجھانا چاہا، جاؤ دیکھ کر تو آؤ، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک شخص نے نہیں بلکہ تین دوستوں نے وہ پاؤں کے نشان دیکھے ہیں، لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی اور بات پھیل گئی۔ لیکن کچھ روز کے بعد وہ کچھ لوگوں کے محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس بستی کے سردار کے آدمی تھے۔ ان کے ذریعے اس نے ان کی بات نہیں مانی اور بات پھیل گئی۔ لیکن کچھ روز کے بعد وہ کچھ لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوا اور اس بستی کے سردار کے آدمی تھے۔ ان کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ فلاں غار کا پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، جبکہ وہاں پر پتھر لگے ہوئے تھے اور وہ بھاری پتھر تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ان پتھروں کو کسی نے آرام سے ہٹا کر وہاں پر رکھ دیا ہو۔ اس کو ڈر لگا کہ اب میری بیوی کی لاش سب دیکھ لیں گے اور سردار تک یہ خبر پہنچ گئی تو پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور میں تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ یہ راز صرف میرے خاص دوستوں کو معلوم ہی ہے۔ یہ راز صرف میرے خاص دوست کو معلوم ہے، باقی سب گاؤں والوں سے تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ زچگی کے دوران یعنی بچے کی پیدائش کے دوران ماں اور بچے دونوں مر گئے۔ اب وہ جلدی وہاں پہنچا کہ لوگ اس غار کے اندر نہ چلے جائیں۔ اس غار کے پاس گیا تو اس غار کے باہر بچے کے چھوٹے قدموں کے نشان تھے۔ اندر گیا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی کی لاش اب تک تو ڈھانچہ بن چکی ہوگی، لیکن اس کا جسم بالکل صحیح سلامت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے جسم کو بالکل محفوظ رکھا، ایسے جیسے ابھی اس کی موت ہوئی ہو، وہ ابھی بھی مری ہو۔ بیوی کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہا تھا کہ اس کی نظر ایک صحت مند بچے پر پڑی۔ 9 ماہ کا وہ بچہ جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو مردہ تھا، اس کی تو سانسیں بھی چل نہیں رہی تھی، اور یہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ اسے کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کا انتظام کرتا ہے؟ وہ اس بچے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہنستا کھیلتا ماں کے سرہانے بیٹھا تھا، اپنی ماں سے باتیں بھی کر رہا تھا کہ ایسے کہ وہ حیات ہو۔ وہ اپنے بیٹے کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ اس شخص نے جب بیوی کو ہاتھ لگایا تو دیکھا کہ سیدھی جانب سے بیوی کا جسم بالکل ختم ہو گیا، مگر بائیں جانب سے الٹی جانب سے جہاں پر دل ہوتا ہے، جس جگہ سینے پر بچے کو لٹا کر گیا تھا، وہ بالکل تازہ اور صحیح ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا اس لیے اسے میں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اچھی بات ہے کہ مجھے خوشخبری مل گئی، میرا بیٹا زندہ ہے۔ وہ شخص بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے بھاگ ہی رہا تھا کہ زہریلے کیڑے نے کاٹا۔ اس کی موت کی وجہ وہ کیڑا بن گیا۔ وہ آدمی وہیں ڈھیر ہو گیا اور منٹوں کے اندر لاش اس کی گل سڑ گئی۔ لوگوں تک جب یہ خبر پہنچی کہ غار کا منہ کھل گیا ہے اور وہاں سے بھاری پتھر کسی نے ہٹا دیے تو وہاں کا سردار ان لوگوں کے ساتھ اس غار میں پہنچا۔ لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا۔ ایک عورت کی لاش 9 مہینے بعد بھی صحیح سلامت تھی، ڈھانچہ نہیں بنی تھی اور بچہ اپنی ماں کے دودھ پر ہی پل رہا تھا۔ پھر بچے کو اس کی ماں سے الگ کر کے اب وہ کام کرنا تھا جو فطرت کا تقاضا تھا، یعنی اس عورت کی لاش کو عزت کے ساتھ سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ اللہ اکبر کہتے کہتے دفنانا تھا۔ لوگوں نے
اللہ تعالیٰ کا وہ کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سردار نے بولا کہ اس عورت کو آبرو کے ساتھ قبر میں دفن کیا جائے کیونکہ یہ شہید ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش پر جو عورت دنیا سے چلی جاتی ہے اس کو شہید کا درجہ دیا جاتا ہے۔ پھر اس عورت کو صاف ستھرا کفن دفن دیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ وہ بچہ تب بھی نہیں رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسے دارس دی تھی کہ ماں کے بچھڑ جانے کا اسے غم نہ ہوا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ماں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ اس کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ کم سن بچہ بس اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تو کیا اس کا رزق بند ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو 9 ماہ ماں کے دودھ پر ہی پالا اور اسے صحیح سلامت رکھا۔ اس کے بعد اسی سردار نے، جو قبیلے کا سردار تھا، اس کے دل میں بچے کے لیے محبت آئی۔ وہ بے اولاد جوڑا تھا۔ اس کی بیوی تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا فوری طور پر اس بچے کو یہاں لایا جائے، میں اسے پالوں گی، میں اس کی ماں بنوں گی۔ وہ شہید عورت تو قبر میں دفن ہو کر جنت میں جا چکی تھی اور جنت سے اپنے بچے کو پالتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس بچے کا نام خل بھی رکھا۔